اے پیارے پیغمبر جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا ہے اسے آگے پہنچا دیجئے، آگے لوگوں کو بتا دیجئے۔ اور فرمایا اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور فرمایا اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ محترم بھائیو، چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایک اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں کھلم کھلا اس طرح برائی، گناہ اور اس طرح کے معاملات یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، وہ بندہ جس پر ظلم ہو رہا ہو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے کھلم کھلا کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ جو لوگ اس کے ظلم کا ازالہ کرنے والے ہوں، اس ظلم کو اس سے ختم کر سکتے ہوں، ان کے پاس جا کے وہ کھلم کھلا کہہ سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی، اس کو کوئی آدمی بڑا پریشان کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، تو اس نے کیا کیا، اپنے گھر کا سامان اپنے گھر کے دروازے کے باہر رکھ کے اس بات کا گویا کہ احتجاج کیا، اعلان کیا، اور لوگوں کو کھلم کھلم کہا کہ یہ میرا پڑوسی جو مجھے پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو گویا کہ اگر کسی پر کوئی ظلم ہو رہا ہو تو وہ شخص جو ہے اپنے اس ظلم کا اظہار کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے جو جرائم ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ذکر کی کہ اہل کتاب کے اندر، یہود و نصارہ کے اندر کس کس طرح کے جرائم جو ہیں وہ پائے جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ اے پیارے پیغمبر، یہ آپ سے تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے کوئی کتاب جو نازل ہو ہم اس کو نازل ہوتا ہوئے دیکھیں اور آپ لے کے آئیں۔ آپ سے تو صرف یہ مطالبہ کیا انہوں نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، وہ یہ کہ اے موسیٰ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یعنی جو جرائم ان کی فہرست ذکر کرتے ہوئے ایک یہ بات ذکر کی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کی انہوں نے جو ہے ان کو توڑا، ان کی پاسداری نہ کی، اور پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی۔ ہدایت کے باوجود بعد میں پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا کے اندر پھر جو ہے وہ لگ گئے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے جرائم میں یہ بھی بات ذکر کی کہ یہ وہ لوگ جو انبیاء کو جھٹلانے والے، انبیاء کو قتل کرنے والے، اور اسی طرح سیدہ مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے والے، اور یہ وہ لوگ جن کا یہ دعویٰ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، اور پھر ان کا یہ بھی جرم کہ سود کو کھانا اور لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا، کسی نہ کسی طرح لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا، اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں ذکر کی۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کرو، اللہ کے بارے میں وہی بات کہو جو حق ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یعنی کوئی خدا نہیں بلکہ وہ بھی ایک انسان ہے، اللہ رب العالمین کا وہ کلمہ تھا جو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا۔ اور پھر غلو جو ہے یہ سب سے زیادہ جو دین کو بگاڑنے والی چیز ہوتی ہے، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزوں کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جس کو بھی نیکی کہہ لیں، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی تو خیر ہی ہے، یہ بھی تو اچھائی ہے، یہ بھی تو بھلائی ہے، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں یا ذکر ہی کر رہے ہیں۔ طرح طرح کے اس طرح کے بہت سے معاملات جن کو دین کا نام دے کر دین کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم، فرمایا مجھے اس طرح بڑھا چڑھا نہ دینا، میری شان کے اندر غلو نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھایا چڑھایا، اس طرح میری شان کے اندر غلو نہ کرنا۔ اور پھر سورہ نساء کے آخر میں اللہ رب العزت نے وراثت کے چند مسائل کو جو بیان کیا، اور اس کے بعد سورہ نساء کا جو اختتام ہوتا ہے
آگے سورہ مائدہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے پھر بہت سی ایسی چیزوں کی حلت اور حرمت کا تذکرہ کیا۔ مائدہ جو ہے یہ عربی میں دسترخوان کو کہا جاتا ہے، عربی میں دسترخوان کو یہ مائدہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم والے بنی اسرائیل والے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اترے اور پکے پکائے کھانے ہوں، سب کچھ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے، میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے، میں یہ بھی اتار سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے اتنے مطالبے، اتنے نخرے اور اتنی تمہاری ڈیمانڈیں اللہ نے پوری کی، اور یہ بھی اللہ پوری کر سکتا ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ فرمایا لیکن یاد رکھنا اس کے باوجود اگر تم نے کفر کیا نا، انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر تمہیں میں ایسا عذاب دوں گا نا کہ میں نے کبھی کسی کو ایسا عذاب بھی نہیں دیا ہو۔ یعنی اتنے نخرے تمہارے اللہ نے اٹھائے، ہر قسم کی تمہاری ڈیمانڈوں کو اللہ نے پورا کیا، اللہ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے۔ من سلوہ تمہارے لیے اتارا، آسمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چھت بنا دی، اللہ رب العزت نے ہر قسم کے تمہارے لیے جو معاملات جو ہے تمہارے مطالبات کو پورا کیا، اس کے باوجود تم اتنی ہٹ درم قوم ہو کہ اللہ رب العالمین سے بغاوت ہی کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دسترخوان بھی اتار سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے اس کے بعد بھی کچھ چول ماری نا تو پھر اللہ فرماتے تمہیں ایسا عذاب دوں گا نا کہ میں نے ایسا عذاب بھی کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جانوروں کی حلت اور حرمت کے اصول بیان کیے کہ کون کون سے جانور جو ہے وہ حلال ہیں، کیسے کیسے جانور ہوں تو وہ حلال ہیں، اور کس کس طرح کے جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ اللہ نے ان کی لمبی تفصیل کو ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے جو شعائر ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، اللہ کی نشانیاں جو ہیں ان کا بندے کو احترام کرنا چاہیے، اور اسی طرح آپس میں باہمی تعاون کے اصول اللہ نے بیان کیے کہ آپس میں تعاون وہ کس طرح کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں، تقوی پرہیزگاری کے معاملات میں لوگوں کا تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں پر کسی پر زیادتی ہو ایسے کام میں کسی کا تعاون نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے وضو، غسل اور تیمم کے جو مسائل ان کو مجمل طور پہ ذکر کیا، مختصر ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور اسی طرح غسل اور اسی طرح تیمم کے مسائل جو ہیں اس کے اندر ذکر کیے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا کہ معاشرہ جو ہے اس کی بنیاد عدل و انصاف پر قائم ہے۔ اگر عدل و انصاف باقی رہے تو معاشرہ جو ہے وہ بالکل درست رہتا ہے، صحیح رہتا ہے۔ جیسا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا کہ کوئی بھی کتنی بڑی کافرہ قوم بھی نہ ہو، کتنا بڑا اس کے اندر کفر کیوں نہ پایا جاتا ہو، اگر عدل و انصاف ان کے اندر باقی ہے تو اللہ ایسی قوم کو باقی رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر کتنی بڑی مومنہ قوم کیوں نہ ہو، لیکن اگر عدل و انصاف نہیں ہے تو یاد رکھیے اللہ ایسی قوم کو باقی نہیں رکھتا، اللہ ضرور ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس کے ضمن میں اللہ رب العزت نے وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے واقعہ کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے چور جو ہے اس کے ہاتھ کاٹنا، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ فرمایا اگر کوئی چور ہے یا چورنی ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ اسی کے اندر یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ فرمایا اللہ کے احکامات کو نافذ کرو، اسی میں تمہارے لیے بقا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے جرائم کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے، اور اے اہل ایمان تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے فیصلوں کو کرو۔ اور پھر یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کبھی ان سے دوستی نہ رکھو، یہ کبھی تمہارے سگے نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمایا انہیں کبھی اپنا دوست نہ سمجھو، یہ آپس میں ایک دوسرے کا دوست تو ہو سکتے ہیں، تمہارے سگے نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا الکفر ملۃ واحدہ، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ سکھ ہو، وہ کیسا بھی ہو، فرمایا یہ کفر سارے ایک ہیں، سارے الکفر ملۃ واحدہ، وہ
کسی مذہب پہ ہے، وہ کسی مذہب پہ ہے، وہ کسی مذہب پہ ہے، لیکن مسلمان اور اسلام کے خلاف یہ سارے ایک ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، یہ سارے ایک ہیں، اس لیے ان کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن تم فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ کے رسول تمہارے دوست ہیں، اور اہل ایمان جو ہے وہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے پیغمبر جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا ہے اسے آگے پہنچا دیجئے، آگے لوگوں کو بتا دیجئے، اور فرمایا اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور فرمایا اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ آپ کو ان سے بچا کے رکھے گا، اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کا کام ہے کہ آپ جو اللہ کا پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اور پھر اسی طرح چھٹے پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک بندے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، جو شرک کرتے ہوئے شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، ایسے بندے کے لیے اللہ کی جنت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ اللہ فرماتے ہیں یہود اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہ لوگ آج بھی دیکھ لیں۔ عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، فرمایا عیسائی پھر بھی مسلمانوں کے کچھ قریب ہو سکتے ہیں، لیکن یہود اور مشرک یہ کبھی جو مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھ لیں آج بھی عیسائی مسلمانوں کے ممالک میں رہتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے مسلمان عیسائیوں کے ممالک میں رہتے ہیں، آپس میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ عداوت، وہ سختی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں ہے جس طرح یہود جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہود کبھی بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے نہیں ہونے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ اسی کے ساتھ چھٹے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔